جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی. اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی، کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا، وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی. لیکن ہم نے، عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا. ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا. 3 لاکھ سے زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں، مغرب کے لوگ تھے، جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں، برطانیہ کے لوگ شامل ہیں، نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں. افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی. خود میری وزارت نے انفارمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی، میری وزارت نے نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، رائٹرز، BBC، ان تمام کے جو جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا. اس قسم کے ہمارے ریلیشن شپ تھے افغان طالبان کے ساتھ. اور ہم نے جب حکومت کو، اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا، دیکھیں یہ فیصلے، مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. انسٹیٹیوشن کے فیصلے تھے، پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے. جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا، تو وہ صرف کوئی جنرل ضیاء الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے. اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے. اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے، سیکورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں، سارے ادارے شامل. تو یہ اس کو اس طرح سے نہ، مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے. افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ان کے، اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں، پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے. اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے؟ عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے. یہی مسئلہ، یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے. اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا. یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا. جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا. کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے. لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے، ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان، آپ نے تباہ کر دی ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں، افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا. شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو. آپ یہ TTP کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے. کیونکہ سمپل بات ہے، حملہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے، خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے. طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں. آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا. خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے. اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی،
ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا. اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے، ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی. اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، پھر مجھے گرفتار کیا گیا. اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے. اور جو شندانہ ہے ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے. اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں. ہم جو تحصیل پنڈادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو. میاں والی میں عمران خان ایم این اے وہاں سے سرگودا سے، یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہیں، ادارے ہم سے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو، میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے، آپ نے یہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے. آپ نے ان نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں، بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں، پیسے سارے ان کے لندن ہیں. شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. آئین کیا کہتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے، وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا. بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے، اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی. چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے. اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو. جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون. ان کو آپ نے وزیر لگا دیے، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ، یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا. جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91st ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا. جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی ممکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو
किताबों में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, वो एक बड़ी सिंपल सा असूल है। वक्त एक सा नहीं रहता। वो जब मामूनुर रशीद ने अपने वजीर को कहा कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करो कि अच्छे वक्त में भी मैं देखूं तो उससे मुझे सबक हो, और बुरे वक्त में भी देखूं तो मुझे उससे सबक हो, तो उसने उसको अंगूठी दी जिसके अंदर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने बड़े बड़े ताकतवर जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है ना, उनको मैंने देखा है कि वो चंद दिनों में उनको पता चला कि हमारी ताकत ही नहीं रही। ये तो रेत की तरह होती है ताकत, जब मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। मैंने ये अर्ज किया है, ये जो भी जजेस के पास भी जब ये मुकदमा है, उनके पास दो ऑप्शन हैं, या उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या उन्होंने पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है। जो जज भी 90 इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद खुसूसन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनकी जानिब से कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद की मौशी और सियासी पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप आइन शिकनी कर रहे होंगे, और ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और मौजूदा हुकूमतों में लोग जो शामिल हैं, अगर वो 90 दिन के बाद 91st डे कोई चीज साइन करेंगे, वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे चलती है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है, और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गरक कर दिया है, और इकोनॉमी और जो सिचुएशन है वो आपके सामने आपके साथ चल रही है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्जरलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो जरा शायद बेहतर बातें होती। शरीफ फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। ये आखिरी 3 महीने 4 महीने वो गुजार लें, जरदारी साहब भी 3 महीने 4 महीने गुजार लें, जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्लॉट अभी खाली होनी है, और ये मैं देख रहा हूं कि ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, और कई लोग जो हैं वो अपोजिशन को आए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपोजिशन, नई अपोजिशन ने जन्म लेना है। जो एवरेज एज है इस वक्त नून लीग के लीडरों की वो 80-80 साल है, इनके साथ तो कोई यंगस्टर तो कोई गया ही नहीं है। लिहाजा ये जो इनकी पूरी स्लॉट है ये खाली होनी है इस इलेक्शन के बाद, और नई अपोजिशन ने पाकिस्तान में जन्म लेना है। ये लोग जो हैं ये आखिरी अपना जो है वो आप समझिए साल सियासत में गुजार रहे हैं, और ये कितनी देर गुजार सकते हैं ये हम देख लेंगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं,